أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق الشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، آج کی یہ تقریب ایک باوقار دینی، علمی، ملی شخصیت حضرت الحاج بابا لال بارگیر مرحوم کے اصالِ سلام اور تعزیت کے لیے ہے۔ وقت کی قلت بقول مولانا سردار کے دامنگیر ہے، دل میں بہت سے مضامین ہیں، اس موقع پر دل چاہ رہا ہے کہ بیان کیا جائے، لیکن وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین۔ نظام قدرت ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے کسی قوم، رنگ و نسل، مذہب و ملت، کسی فرد اور جماعت کو قطعاً کوئی انکار نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دیگر مقامات پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ أَجَلٌ اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر ایک کے لیے ایک مقررہ وقت اور گھڑی ہے، جب وہ مقررہ وقت آ جائے پھر موت ایک آن آگے یا پیچھے نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ لَأَدْرَكَتْكُمُ الْمَوْتُ۔ اگر تم پختہ قلعوں میں بھی رہو گے تو وقت مقررہ پر موت تمہیں ضرور آ جائے گی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرت مرحوم کے جملہ صاحبزادگان جناب سلیم صاحب بارگیر، ڈاکٹر زبیر صاحب اور آپ کے جملہ برادران، یقیناً آپ کے لیے غم ہے، اور یہ فطری چیز ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا، آپ کے سرپرست کا، اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے قیمتی شے آپ سے چھن گئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے جو ایک حبیب کو اس کے محبوب تک پہنچاتی ہے۔ یقیناً بارگیر جناب جیسے لوگ سماج میں روزانہ پیدا نہیں ہوتے، انتہائی اصول پسند، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، ذہن و فکر کے اعتبار سے ہمیشہ مثبت سوچ رکھنے والے، مذہب و ملت، اپنے سلسلے کے تعلق سے، دین کے تعلق سے مثبت سوچ رکھنے والے، تفصیلات کی طرف نہیں۔ علماء موجود ہیں، ایک جناب سے متعلق واقعہ بیان کروں۔ 10-15 سال پہلے کی باتیں ہیں کہ بیلگام میں آئے دن کچھ نہ کچھ فتنے اٹھتے رہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بار بار فتنہ یا تو علماء کے تعلق سے یا مدرسے کے تعلق سے۔ یہ فتنے چونکہ بنیادی، دشمنوں کو بھی معلوم ہے جس دن مدرسے بند ہو جائیں گے اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ علماء مٹ جانے کو، اٹھا لینے کا مطلب ہے قیامت آ جانا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لیے آئے دن علماء کے خلاف اور مدارس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ سال پہلے ایک بحث چلی تھی بیلگام میں کہ مدرسوں کو زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی، زوروں پر تھا معاملہ۔
نہیں علماء کمیشن لیتے ہیں، مدرسے والے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، چندہ نہیں دیں گے۔ آج بھی بہت سے مسجد والوں کو پتہ نہیں یہ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، مدرسے والوں کو چندہ ہے نا منع ہے، لیکن یاد رکھیے یہ اصل میں دین کو کھوکھلا کرنا۔ مجھ سے بات نکلی اسی زمانے میں بارگیر جناب سے میری ملاقات ہوئی، میں غالباً نماز کے لیے آیا، پھر مجھے چائے پینے کے لیے لے کے گئے، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، یہی ڈسکشن یہی بات نکلی۔ اخیر میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی تو صحیح ہے کہ انہی مدرسوں سے ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ الاسلام بھی پڑھے، مبارکپور سے، مبارکپور میں زکوٰۃ فطر وصول کیا جاتا ہے کہ ہمارے جتنے اکابر ہیں مشائخ ہیں انہوں نے بھی انہی مدرسوں سے پڑھا ہے جو زکوٰۃ اور فطرے سے چلتا ہے۔ تو جب ہمارے بزرگوں کا سادات کا یہ عالم ہے تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ مدرسوں کو زکوٰۃ اور صدقہ نہ دیا جائے؟ یہ ان کی فراخ دلی تھی، ہم پسندی تھی دین کے تعلق سے، دینی مدارس اور علماء کے تعلق سے، ہے نا۔ مجھے وہ باتیں یاد ہیں اور اس سلسلے میں بڑے فراخ دل رہے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ڈھکی چھپی باتیں نہیں، چند سال پہلے پورے ہندوستان میں سلسلوں کے نام پر اہل سنت والجماعت کے لوگ ایک دوسرے سے گتم گتم ہو گئے۔ کچھ چھوٹے موٹے مسائل پیغام میں بھی تھے، لیکن مجھے یہیں پر دعوت دی گئی، ہے نا، بڑے پیمانے پر گل پوشی کی گئی اور پھر اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے گئے، پھر الگ سے انہوں نے شام پوشی، ہے نا، اور گل پوشی کا اہتمام انہوں نے مجھے اپنے گھر میں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اللہ پاک نے ہمارے درمیان کے ان سارے حجابات اور پردوں کو ہٹا دیا، اہل سنت و جماعت متحد ہو کر ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور دین و سنیت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہے نا۔ یقیناً یہی ہماری دین و سنیت کی بڑی جیت ہے اور بھلا ہمارے علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ بہرحال میں بولنے کے لیے بہت سی باتیں تھیں، لیکن عرض کروں گا کہ حضرت بارگیر جناب مرحوم نے حضرت محدث اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے ہو یا دوسرے پلیٹ فارم سے ہو، باشیبان کے پلیٹ فارم سے ہو، مسجد کے پلیٹ فارم سے ہو، بہرحال انہوں نے دین کو دین سمجھا، ہے نا، کہ کسی بھی پلیٹ فارم کا استعمال کیا جائے، دین و سنیت کا کام کیا جائے۔ اور عمر کے اخیر وقت تک، غالباً ابھی عمر کتنی تھی جناب؟ 89، ہے نا۔ ابھی چند سال پہلے تک ہمیشہ اتنے وہ متحرک تھے کہ نوجوانوں کو ہم پر شرمندگی آ جائے کہ یہ 89 ایئرز کے یہ بزرگ ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کہتا ہے کہ شاعر نے صحیح کہا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی ایک مختصر حدیث پاک میں ہے، حضور نے صحابہ سے فرمایا بتاؤ کس درخت پر خزاں کا اثر نہیں ہوتا؟ تو صحابہ نے الگ الگ رائے دی اور پھر اخیر میں فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے جہاں خزاں کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال مرد مومن کی ہے کہ مسلمانوں پر بڑھاپا خزاں کا اثر نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا ہو دور حاضر میں بارگیر جناب مرحوم کے دیکھ لو، 89 کی عمر میں اتنے وہ ایکٹیو تھے کہ یہ نوجوان بھی ان کے سامنے شرما جائے۔ یقیناً یہ قوت عشق ہے نا، اور یقیناً ان کے اپنے پیر و مرشد سے لگاؤ تعلق عشق کا نتیجہ تھا، ورنہ اس عمر میں کوئی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ بس چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ مغفرت و بخشش فرمائے، اور آپ کے جملہ لواحقین جناب سلیم صاحب، اشرفی ڈاکٹر زبیر صاحب اور جناب عبدالجلیل صاحب، اقبال بھائی اور ان کے دوسرے اہل خانہ کی اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز و محترم حاضرین، خصوص قاضی شہر پہلگام میرے مشفق حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد رضوی مصباحی صاحب قبلہ اور تمام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حاضرین، وقت بالکل ہی نہیں ہے، ابھی 10-15 منٹ کے اندر ساری کاروائیاں کرنی ہیں. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میں باشی مسجد کا امام نہیں، بہت اعلیٰ کوالٹی کا خادم ہوں الحمدللہ. اور میں آپ کو فخر کی بات بتاؤں کہ میں ایسا خادم ہوں کہ میرے مقتدیوں میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں الحمدللہ. مجھے فخر ہے. جمعہ کے دن مشتاق ہوئے آپ دن خادم کیسے ہو؟ جی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خادم ہی مخدوم ہوا کرتا ہے، خادم ہی مخدوم ہوا کرتا ہے. نہیں، میں شان نہیں بیان کر رہا ہوں. شان حافظ ملت فرماتے ہیں کام کے لیے نام کے لیے کام نہ کرو، کام کرو گے تو نام ہو ہی جائے گا. زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آنا. وقت نہیں ہے ورنہ چند باتیں مجھے عرض کرنی تھی. میں جمعہ کے دن بیان کرتے کرتے مجھے کبھی جب سادات کرام نظر آتے ہیں تو میں دل ہی دل میں مچلنے لگتا ہوں کہ میرا کیا نصیبہ ہے الحمدللہ کہ میں امام ہوتا ہوں. میرے مقتدی میں سادات ہیں. کبھی ہمارے سید عبداللہ پر نظر پڑتی ہے، کبھی ابو بکر پر نظر پڑتی ہے، کبھی اور دیگر سادات پر نظر پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگرچہ میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوگا کہ امام مقتدیوں کی وجہ سے بخش دیے جائے، ہو سکتا ہے میری بخشش ہو جائے. اسی طرح ہمارے مقتدیوں میں جناب بھی ایک عظیم شخصیت تھی، ان کی یہی جگہ تھی. اصل میں ظہر میں اکثر آیا کرتے تھے. میں جب سے 4 سال سے ہوں تو حضرت جو ہے نا 2 ٹائم ہی آتے تھے. اور جب مشائخ چشت اہل بیت مشائخ اشرفیہ کا پروگرام ہو تو عشاء میں بھی آتے تھے، مغرب میں بھی آتے تھے اور گھنٹوں پہلے آ کے بیٹھے رہتے تھے. اور اصول پس نظر نے فرمایا یقیناً جمعہ کے دن میں بیان کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد وہ لائن میں میرے سے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے. میں بارہ ان سے کہتا چچا آپ لائن میں کیوں کھڑے ہوتے؟ میں یہاں سے ادھر آ جاتا ہوں ان سے مصافحہ کرنے کے لیے. تو الحمدللہ حافظ ملت جو حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے مرشد ہیں اور میرے دادا استاذ ہیں الحمدللہ، حضرت کے بھی دادا استاذ ہی ہوں گے. تو ہم دونوں مصباحی ہیں، وہاں سے فارغ ہیں، جامعۃ الاشراف مبارک پور سے فارغ ہیں. تو حضرت بتانا یہ ہے کہ اگر زمین کے اوپر کام کریں گے تو زمین کے نیچے بے شک. تو جی حضور شیخ الاسلام بھی وہیں سے پڑھے ہیں، الجامعۃ الاشراف مبارک پور سے. سید ہاشمی میں بھی وہیں سے پڑھے ہیں، مجتبیٰ اشرف بھی وہیں سے پڑھے ہیں، جلال الدین اشرف بھی وہیں سے پڑھے ہیں اور معاذ اشرف صاحب بھی وہیں سے پڑھے ہیں. حضرت طفیل اشرف صاحب بھی وہیں سے پڑھے ہیں. بہت سارے مشائخ اشرفیہ وہیں سے پڑھے ہیں جہاں سے ہم لوگوں کو بھی پڑھنے کی سعادت نصیب ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حافظ ملت فرماتے ہیں کہ نام کے لیے کام نہ کرو، کام کرو گے تو نام ہو ہی جائے گا. دیکھیے آپ بارگیر جناب کی حالات کو دیکھیں، وہ خاموش رہتے تھے، بولتے رہتے. شاید مسجد میں آتے جاتے کبھی کبھی مجھ سے ہی بولتے تھے، باقی کسی سے بات چیت بہت کم کرتے تھے. اکثر ذکر فکر میں ہمیشہ رہتے تھے. لیکن دیکھیں ان کی جنازہ نے ثابت کیا کہ اگرچہ انہوں نے جو بھی کام کیے، چاہے وہ محدث اعظم مشن کے شکل میں ہو، چاہے باشمان مسجد کی خدمت کی شکل میں ہو، یا دیگر کسی بھی ہے نا حیثیت سے انہوں نے کام کیا، تو دیکھیے آج ان کا نام ہو رہا. انہوں نے شاید ہے نا، بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں مومن کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، انہوں نے نام کے لیے کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے آج ان کا نام ہو رہا ہے. ورنہ اتنے بڑے علماء بلانے پر نہیں جاتے، الحمدللہ سب جمع ہیں. حاضرین گرامی، تو یقیناً میرے استاذ مولانا عبدالعلیم نوری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو نور الازام پڑھ رہے تھے حضرت، تو اس میں فرمایا کرتے تھے کہ قبر میں عذاب ہوگا، یہ حق ہے، اور ثواب جزا بھی ملے گا، یہ بھی حق ہے. لیکن آپ لوگوں کو میں بتا دوں جو عذاب ہوگا تو ایسا نہیں کہ جو بڑے بڑے اژدہے آئیں گے مبتلا کر دیے مسلط کر دیے جائیں گے، بڑے کیڑے مکوڑے ہوں گے، ایسا نہیں کہیں اور سے آئے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے اور یہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ دنیا میں ہم اور آپ جو کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، اگر اچھے اعمال کریں گے
आमाल सालिहा अंजाम देंगे, नमाजें पढ़ेंगे और दिगर अहकाम शरा पर अमल करेंगे, तो यही हमारे आमाल हसाना कब्र में अच्छी शक्ल सूरत में नजर आएंगी, यही हमारे लिए राहत और सुकून का बायस बनेगा। लेकिन अगर हम और आप दुनिया में गुनाह करें, अल्लाह की नाफरमानियां करें, तो यकीन माने हजरत फरमाया करते थे, और मैंने परसों ये हदीस के बाद भी पढ़ी, कि यही आमाल कहीं बिच्छू के शक्ल में, कहीं अज़दा के शक्ल में, यही आमाल कबीहा जो है ना हमें सजाएं देंगी। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब है ना, उन्होंने दुनिया में रहकर, उनसे हो सकती है खताएं सरजद हुई होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों के जरिए खताओं को माफ़ करता है, और इंशाअल्लाह उनके आमाल सालिहा जितने भी, वही इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके कब्र में उनकी सुकून और उनकी राहत के बायस बनेगी। अल्लाह करीम हमारे हुज़ूर शैख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के खलीफा आली जनाब बाबा लाल इस्माइल बाक़ी अशरफी साहब मरहूम की अल्लाह रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन अनवार और रहमत की बारिशें फरमाए। हज़रत गिरामी, तो बहरहाल ये हमारे मुक़्तदी थे, हमको फख्र है कि ऐसे ऐसे बड़े लोग भी हमारे है ना मुक़्तदियों में। मैं तो ये कहता हूँ, ये एक अल्फाज है, हकीकत में जब सादात को मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ यही मुक़्तदा है, मैं मुक़्तदी हूँ, इस शक्ल से फॉर्म चेंज है, बाकी मामला बरअक्स। अल्लाह करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत सारी बातें मुझे भी मैंने सेट किया था कि बोलनी है, लेकिन वक्त नहीं है। आप हज़रात भी कब्र की तैयारी करें, ये एक मैसेज है। अगर आप कब्र की तैयारी करेंगे तो आपको इसी तरह याद किए जाएंगे, वरना अगर दुनिया में रहकर वो अच्छा नहीं करेंगे तो वो याद करने वाला नहीं है। परसों ही कोई सुना रहा था कि बड़ा सेठ मरा और उसके अगल बगल में सब गैर मुस्लिम थे, जनाजे में फ़कत 6 लोग थे, फ़कत 6 लोग थे। तो दुनिया में पैसा कमा लेना बहुत ज़्यादा कमाल नहीं है। कमाल ये है कि आप पैसों के ज़रिए, अपने है ना औकात के ज़रिए आप जो है ना नेकियां कमाएं। अल्लाह करीम हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। कब्र की फिक्र करें, जितने भी तंजीम से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, और बेहतर तरीके से करें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मकबूल होगी। सारे है ना आपकी नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मकबूल होगी और इसका बेहतर से बेहतर बदला मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलातो सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या रसूल अरबी शाह जहां, गम के मारे सलाम करते हैं, हो कबूल सलाम आका, बेसहारे सलाम करते हैं। मौत आए तो इस तरह हमको कलमा नसीब हो जाए, हाथ में हो तुम्हारा ही दामन, बेसहारे सलाम करते हैं। या रसूल अरबी शाह जहां, गम के मारे सलाम। वास्ता है तुम्हें नवासों का, वास्ता करबला के प्यासों का, ये दुआ भी कबूल हो जाए, ये दुआ भी कबूल हो जाए, बेसहारे सलाम करते हैं। या रसूल अरबी
شاہ جہاں غم کے مارے سلام کر پوری یا رب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ آنسو بہا کر پھر کہے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ. تشریف رکھیں فاتحہ خوانیں. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته
الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم آمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، پروردگار صبح سے لے کر اب تک جو کچھ بھی تیرا ذکر ہوا ہے، تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئی، ان کا ذکر ہوا، تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوا، یا اللہ حلقہ ذکر ہوا، شجرہ خوانی ہوئی، اس کے علاوہ جو کچھ بھی یا اللہ اس محفل پاک میں کار خیر انجام دیے گئے، پروردگار خالق کائنات، اور ساتھ ہی ساتھ گھر کی طرف سے جو پڑھائی ہوئی 62 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی گئی، یاسین شریف 253 مرتبہ، درود پاک 23,30,786 مرتبہ، استغفار 1,31,060 مرتبہ، آیت کریمہ 45,200 مرتبہ، احد نما 1,252 مرتبہ، ناد علی 1,000 یعنی 1100 مرتبہ، دعائے قنوت 3,000 مرتبہ، ختم خواجگان چشت اہل بہشت 200 مرتبہ، ختم قادریہ شریف مکمل 100 مرتبہ، قصیدہ غوثیہ 91 مرتبہ، تسبیح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ 5,000 مرتبہ، پہلا کلمہ یعنی کلمہ طیب 1,42,000 مرتبہ، سورہ ملک شریف 113 مرتبہ، سورہ مزمل شریف 41 مرتبہ، سورہ رحمان شریف 41 مرتبہ، سبحان حسبنا اللہ و نعم الوکیل آیت کریمہ 25,000 مرتبہ، آیت الکرسی 500 مرتبہ پڑھا گیا. یا اللہ جو کچھ بھی پڑھائی ہوئی پروردگار خالق کائنات تو سب بہتر جانتا ہے. رب کریم ہم سب کی اس محفل پاک کے انعقاد کرنے میں، اس میں رب العالمین تیرا ذکر کرنے، نعتیں پڑھنے وغیرہ میں اگر کسی قسم کی بیادبی کوتاہی ہوئی ہو، اس پڑھائی میں اگر کسی قسم کی غلطی کوتاہی لفظش ہوئی، اپنے محبوب کے وسیلے سے معاف فرما پروردگار. اس پر اپنی شان کے مطابق، شان رحیمی کریمی کے مطابق بے حساب بے شمار ثواب عنایت فرما پروردگار. تمام ثوابوں کو سب سے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کی بارگاہ سے ہوتی ہوئی جملہ انبیاء و مرسلین، حضور کی جملہ ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ صحابیات، خلفائے راشدین کی مقدس بارگاہوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بار اللہ پروردگار تمام شہداء اسلام، شہداء کربلا کی مقدس بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان، تمام اولیاء کاملین، تمام صالحین، تمام غوث قطب ابدال اوتاد اقداد کی مقدس بارگاہوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بار اللہ خصوصیت کے ساتھ حضرت غوث پاک، حضرت خواجہ پاک، حضرت مخدوم پاک کی بارگاہوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اس ملک ہندوستان میں جتنے بھی اولیاء اللہ آرام فرمائے تمام کی بارگاہوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. شہر بلگام میں جتنے بھی اولیاء اللہ آرام فرمائے تمام کی بارگاہوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ باشبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. جملہ ثواب یا اللہ دنیا کے تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین مسلمات کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے، انبیاء کرام کے توسل سے، یا اللہ بالخصوص حضور کے نعلین کے وسیلے سے، یا اللہ تمام پڑھائی کا ثواب، قرآن شریف کا ثواب، یاسین شریف کا ثواب، درود پاک کا ثواب، جملہ ثوابوں کو یا اللہ خصوصیت کے ساتھ مرحوم مغفور خلیفہ حضور شیخ الاسلام آل جناب بابا لال اسماعیل بارگل شرفی صاحب مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بار اللہ پڑھائی کی برکت سے مرحوم کی مغفرت و بخشش فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ ان کی قبر میں انوار و رحمت کی بارشیں فرما. یا اللہ ہم سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت و بخشش فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ دنیا میں رہ کر انہوں سے جو بھی خطائیں سرزد ہوئی، یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے، یا اللہ ان کی جملہ خطاؤں کو معاف فرما، تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما. پروردگار اپنے فضل و کرم
کرم سے حضور کے وسیلے سے ان کی جملہ خدمات دینیہ کو قبول فرما یا اللہ، اس کے بدلے میں ان کی مغفرت و بخشش فرما، اس کے بدلے میں انہیں اجر جزیل عطا فرما، بے حساب ثواب عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، خصوصیت کے ساتھ ان کے لواحقین، ان کے اولاد و امجاد کو رب العالمین صبر جمیل عطا فرما۔ اسی طرح والد کو یاد رکھ کر دعائے مغفرت، اِیصال ثواب کی محفل منعقد کرنے کی توفیق خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے جو گزر چکے سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ علماء کرام کی آمد کی برکت سے یا اللہ مرحوم کی مغفرت و بخشش فرما، درجات میں بلندی عطا فرما۔ سلسلہ اشرفی کے مشائخ کی برکتوں سے یا اللہ ان کے فیضان سے مرحوم ہمارے بارگاہ جناب اشرفی صاحب کی مغفرت و بخشش فرما۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله